بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ہم نے حرمت کا انتظام سنبھال رہے ہیں، بدلے میں معاوضہ بھی لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر اب حرمز کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے اور اسے اس اہم بحری گزرگاہ کی نگرانی کے بدلے معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ آبِ ہرمز کا کنٹرول لے رہے ہیں اور اس کا انتظام بھی شاید ہم ہی سنبھالیں۔ ہم آبِ ہرمز کے نگہبان بنیں گے اور اس کردار کے لیے ہمیں ادائیگی کی جانی چاہیے۔ امریکہ کے ایران پر خوفناک حملے۔ امریکہ نے ایران جزیرہ کیشم پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خرم شہر پورٹ، دسفول ایئر بیس اور IRGC اڈوں پر بنکر بسٹر بموں سے حملے کیے گئے۔ خوزستان صوبے میں تیل اور پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی بند ہو گئی۔ امریکہ نے چابہار ٹرمینل اور مشہد کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کی تیل کی تنصیبات کو نقصان پہنچا کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 4 گھنٹے تک مسلسل حملے جاری رہے۔ جنگ اب پورے خطے میں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایران کا امریکہ پر زبردست جوابی حملہ۔ ایران نے امریکہ کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر زبردست حملے کیے ہیں۔ کویت کے تیل کے کنووں اور بحرین کے بابکو آئل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں بحرین کے سٹیل انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران نے کہا ہے کہ اب ٹٹ فار ٹیٹ کا دور ختم ہو چکا ہے۔ امریکی فوجیوں نے اپنی قیادت سے شکایات کی ہیں۔ انہیں ایران کے سامنے بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا گیا۔ ایرانی میزائلوں نے امریکی ایئر بیس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پورا خطہ اب مکمل جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ خوزستان میں تیل کی تنصیبات تباہ۔ ایران کو بڑا دھچکا۔ ایران کا سب سے اہم تیل پیدا کرنے والا صوبہ خوزستان امریکی حملوں کا مرکزی نشانہ بنا۔ یہاں کے سب سے بڑے پیٹرو کیمیکل ہب اور آئل پورٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ نے اس حکمت عملی سے ایران کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقامی میڈیا میں دھماکوں اور بجلی کی بندش کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران اب صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہا۔ امریکہ کا پیغام واضح ہے کہ وہ ایران پر ہر طرف سے دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ اس حملے سے علاقائی تیل کی سپلائی بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ امریکی فوجیوں میں مایوسی، قیادت پر سوالات۔ امریکی فوجیوں نے اپنی قیادت کو خط لکھ کر شکایت کی کہ ایرانی حملوں سے بچاؤ کا کوئی ٹھوس پلان نہیں ہے۔ کچھ اڈوں پر ایرانی حملے کامیاب رہے۔ ابتدا میں جانی نقصان کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں، جسے بعد میں امریکہ نے مسترد کر دیا، جبکہ ویسٹرن میڈیا میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ ایران اب پہلے کی طرح صرف دفاع نہیں کر رہا بلکہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ فوجیوں میں مورال گرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان امن کی کوششوں میں مصروف، جنگ بڑھنے کا خطرہ۔ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جو دونوں فریقین کے درمیان امن کی بات چیت کروا سکتا ہے۔ عمان اور قطر پر بھی حملے ہونے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو چکی ہے۔ پاکستان نیوٹرل کردار ادا کرتے ہوئے ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایران کسی بھی معاہدے کے لیے تیار نہیں دکھائی دے رہا اور مکمل جنگ کے لیے تیار ہے۔ خطے میں تناؤ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ امید ہے پاکستان کی کوششوں سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ ایران کے ڈرون حملوں کے دعوے۔ خلیج میں امریکی اڈے ایک بار پھر نشانے پر۔ ایرانی میڈیا اور مختلف علاقائی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے بڑی تعداد میں ڈرون خلیجی خطے کی جانب روانہ کیے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق یہ ڈرون عراق کے بصرہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی سمت جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی حمایت یافتہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اس حوالے سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہے تو ایران امریکی فوجی تنصیبات پر مسلسل دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔
ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بندر آباد کی فضا میں امریکی ساختہ ایک ڈرون کو فضا میں دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق ڈرون مبینہ طور پر نگرانی یا عسکری مشن پر موجود تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ڈرون کا ملبہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اس دعوے کی نہ تو کوئی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی باضابطہ رد عمل دیے ہیں۔ اگر ایرانی دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ فضائی محاذ پر ایران کے لیے ایک اہم کامیابی سمجھی جا سکتی ہے۔ روس کی سخت وارننگ، جوہری تنصیبات پر حملہ پورے خطے کے لیے خطرہ قرار۔ روس نے ایران کی جوہری تنصیبات خصوصاً بوش شہر نیوکلیر پاور پلانٹ کے قریب ہونے والے حملوں پر تشویش ظاہر کر دی۔ روسی سفارتکار میخائل اولینوف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جوہری مرکز پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ ان کے مطابق ایسی کارروائی کی اس صورت میں تابکاری کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک بھی ممکنہ ریڈیشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ وہ شہر پلانٹ کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے باوجود روس نے تمام فریقین سے انتہائی احتیاط برتنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ماہرین بھی جوہری تنصیبات کو جنگ سے دور رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ آبِ ہرمز پر کشیدگی، عالمی تیل کی سپلائی کو نیا خطرہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا مرکز اب آبِ ہرمز بھی بن چکی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر آنے تک جہازوں کی آمد و رفت پر پابندیاں برقرار رہ سکتی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کا موقف ہے کہ یہ اہم بحری راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ دنیا کی تقریباً 20% ترسیل اور گیس کی ترسیل اسی سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ اقتصادی ماہرین مہنگائی اور سپلائی چین متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ بحرین، عمان اور اردن میں حملوں کے دعوے، خطے میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین، عمان، اردن اور دیگر مقامات پر موجود امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بحرین میں ایک ہی روز میں کئی مرتبہ خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے، تاہم ان حملوں کی مکمل نتائج اور نقصان کی سرکاری سطح پر تصدیق بھی سامنے نہیں آئی۔ ادھر امریکی حملوں کے بعد ایران کے بعض فوجی اور شہری علاقوں میں بھی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں ایک واٹر پمپنگ اسٹیشن اور دیگر تنصیبات متاثر ہونے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ دونوں جانب سے حملوں اور جوابی کارروائیوں کے دعوے مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ جنگی ماحول میں درست معلومات کی آزاد ذرائع سے تصدیق انتہائی ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ خطے میں حالات تیزی سے بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ برطانیہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینے کا اعلان۔ برطانیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب کو جلد قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جائے گا۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق یہ اقدام غیر ملکی ریاستوں کی سرپرستی میں ہونے والی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے متعارف کروائی جانے والی ہنگامی قانون سازی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب کے ساتھ ساتھ اسلامک موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ اور روس سے منسلک GRU والنٹیئر کور کو بھی کالعدم تنظیم کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ روس کے ساتھ جنگ میں شدت، یورپی ممالک کا یوکرین کو مزید فوجی امداد دینے پر غور۔ یوکرین کو روسی میزائل حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اتحادی ممالک کا اجلاس آج پیرس میں ہوگا، جس میں فضائی دفاعی نظام کی فراہمی، روس پر نئی پابندیوں اور سیکیورٹی تعاون پر غور کیا جائے گا۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سمیت کم از کم 25 ممالک کے رہنما شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس نیٹو سربراہی اجلاس کے چند روز بعد ہو رہا ہے، جس کا مقصد یوکرین کے لیے مغربی حمایت کا اعادہ کرنا اور مستقبل کے امن معاہدے کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ ایرانی میڈیا میں مبینہ ہٹ لسٹ شائع، مغربی رہنماؤں کو انتقامی اہداف قرار دینے کا دعویٰ۔ ایران کے ایک قدامت پسند اخبار میں مبینہ طور پر ایسی فہرست شائع کر دی گئی جس میں امریکہ، اسرائیل اور چند یورپی رہنماؤں کو انتقامی اہداف کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس فہرست میں اسرائیلی وزیر اعظم، امریکی صدر، امریکی فوجی حکام اور چند یورپی رہنماؤں کی تصاویر شامل کی گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی اشاعت کو ایران کے سخت گیر حلقوں کا پیغام سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ اس کی سرکاری حیثیت واضح نہیں۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فہرست ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کارروائیوں کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ مبصرین کے مطابق ایسی خبروں سے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اب تک ایران کی
حکومت نے اس فہرست کو باضابطہ سرکاری پالیسی قرار نہیں دیا۔ مغربی ممالک کی جانب سے بھی اس معاملے پر مختلف رد عمل سامنے آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایران میں طاقت کے دو مراکز، سفارتکاری اور سخت موقف کے درمیان اختلافات پر بحث تیز۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر خارجہ پالیسی کے حوالے سے مختلف سوچ رکھنے والے حلقوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ ایک رائے کے مطابق سیاسی اور سفارتی قیادت مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے کی حامی ہے، جبکہ دوسری جانب بعض طاقتور عسکری اداروں کو زیادہ سخت موقف اختیار کرنے والا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عملی عسکری فیصلوں میں بعض فوجی اداروں کا کردار زیادہ مؤثر ہے، اسی وجہ سے بعض اوقات سفارتی بیانات اور زمینی اقدامات میں فرق محسوس کیا جاتا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہی اختلافات مستقبل کی کسی بھی ممکنہ بات چیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد